جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج کا پروگرام گو معمول سے ہٹ کر ہے، مگر مذہبی نقطہ نظر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا پروگرام تمہید کے رنگ میں ہے اور اس مضمون کو آئندہ کے چند پروگراموں کے ذریعہ مذہبی نقطہ نظر سے مکمل کیا جا رہا ہوگا۔ جیسا کہ عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج کا پروگرام سانحہ سیالکوٹ پر ہے۔ 3 دسمبر بروز جمعۃ المبارک 2021 کو سیالکوٹ میں ایک انتہائی ننگِ انسانیت، بھیانک اور اندوناک واقعہ پیش آیا۔ چند اوباش لوگوں نے فیکٹری راجکو کے ایک مینیجر کو مذہب کے نام پر بہیمانہ طریق پر قتل کر دیا۔ اس مینیجر کا تعلق سری لنکا سے تھا، جو کئی سال سے سیالکوٹ پاکستان میں اس فیکٹری میں ملازم تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے شاید الفاظ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہ واقعہ ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا ہے۔ عالمی میڈیا میں اس واقعہ کو انسانیت سوز، ناقابل برداشت اور ناقابل معافی قرار دیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر انسان سکتے میں ہے اور سراپا احتجاج ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی بہت رنجیدہ ہے۔ دوسری اقوام کے سامنے ان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض پاکستانی اس واقعہ کی تفصیل جانتے ہوئے روتے رہے، اور پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں خاکسار اس سانحہ پر تبصرہ اور تجزیہ پیش کر رہا ہے۔ گو اس وقت خاکسار کی آواز کا دائرہ محدود ہے، مگر خاکسار نے ارادہ کیا ہے کہ خاکسار اس مضمون کو بار بار مختلف پیرایوں میں پیش کرتا رہے۔ اس سانحہ میں سوچنے والوں کے لیے کئی ایک سبق موجود ہیں، اس لیے کئی ایک پہلوؤں سے اس سانحہ کا جائزہ لینا ضروری قرار پاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خبروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سانحہ کی اصل وجوہات کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار انتہائی اختصار سے یہ بیان کرتا ہے کہ سانحہ کی کلی طور پر ذمہ داری ریاست پر ہے اور پھر موجودہ حکومت پر ہے۔ واضح ہو کہ ریاست جو قانون دیتی ہے، اس قانون کی شہریوں پر گہری چھاپ ہوتی ہے۔ پاکستان میں بعض مفاد پرست برسر اقتدار آنے والے جاہل حکمرانوں نے، جو مذہب کی تعلیم سے ناواقف تھے، جو اسلام کی روح سے نابلد تھے، انتہائی غلط انداز سے نہ صرف خود مذہب میں مداخلت کی بلکہ ساری قوم کو غلط راہ پر ڈال دیا۔ ان جاہل برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں کی مذہب میں ناجائز مداخلت کا یہ شاخسانہ ہے، اور موجودہ حالات پر یہ شعر لاگو ہوتا ہے: وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سامعین و ناظرین کرام، خبروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ فیکٹری مینیجر ایک فرض شناس اور محنتی ملازم تھا، اور اپنے ماتحت ورکرز کو تلقین کرتا رہتا تھا کہ سب لوگ محنت اور دیانتداری سے کام کیا کرے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ فیکٹری میں بیمار ہونے والے ورکرز کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کو اپنی گاڑی پر ہسپتال پہنچاتا اور ان کے گھر جا کر ان کی عیادت کرتا اور مستحق افراد کی مالی امداد بھی کیا کرتا تھا۔ اور آوارہ طبیعت کے وہ ملازمین
جو فیکٹری میں کام کرنے والی عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے ان کو بھی سمجھاتا رہتا تھا۔ اس لیے بعض آوارہ مزاج لوگ اس کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے اور کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ اپنے منصوبہ کو عملی رنگ دیں۔ سانحہ کے روز ایک غیر ملکی ٹیم نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فیکٹری کی مشین پر ایک مذہبی سٹیکر لگا ہوا تھا یا کسی دیوار پر بھی ایک مذہبی پوسٹر چسپاں تھا۔ اس مینیجر نے اس سٹیکر یا پوسٹر کو ہٹانے کو کہا۔ جب وہ نہ ہٹایا گیا تو اس نے معائنہ کرتے ہوئے اس سٹیکر یا پوسٹر کو خود ہٹا دیا اور اس سٹیکر یا پوسٹر کو ملبوسات تیار کرتے وقت جو کپڑوں کی زائد باقیات ہوتی ہیں اور وہ زائد باقیات جس بن میں ڈالی جاتی ہیں اس بن میں ڈال دیا۔ اس پر چند اوباش ملازمین نے اس کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ اس نے مذہبی سٹیکر یا پوسٹر اتار کر مذہب کی توہین کی ہے، اور اس نے بیان کیا کہ وہ تو اس زبان سے واقف نہیں ہے اور اس نے یہ کام اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے کیا ہے۔ یہ کہ غیر محل پر وہ سٹیکر یا پوسٹر تھا جس کو اتارا ہے اور اس کا مذہب کی توہین کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور اس نے اپنے ساتھ جھگڑا کرنے والوں سے معافی بھی مانگ لی اور جھگڑا کرنے والے لوگ وقتی طور پر وہاں سے ہٹ بھی گئے، اور پھر وہ لوگ ایک منصوبہ بندی کے تحت دوبارہ اس کے پاس آئے اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے فیکٹری کی چھت پر چلا گیا اور سولر سسٹم یونٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ لوگ اس کے پیچھے چھت پر گئے اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ فیکٹری کے ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ایک دوسرے مینیجر نے اس کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی۔ وہ دوسرا مینیجر جو تھا وہ اس کے اوپر لیٹ گیا، مگر مارنے والے لوگ اپنی شرارت میں آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر سری لنکن مینیجر کو اٹھا کر فیکٹری کی چھت کے اوپر سے فیکٹری کے احاطہ میں پھینک دیا، اور پھر ان مارنے والوں نے اس مینیجر کو فیکٹری کے احاطہ میں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اوباش لوگوں کا ایک بھاری ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور وہ لوگ اس فیکٹری مینیجر کو ڈنڈوں، اینٹوں اور پتھروں سے مارتے رہے۔ بالآخر وہ دم توڑ گیا، اور جب وہ فیکٹری مینیجر دم توڑ گیا تو اس بفرے ہوئے مشتعل ہجوم نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا اور اس کے کپڑے پھٹ گئے اور وہ برہنہ ہو گیا، مگر وہ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے فیکٹری کے احاطہ سے باہر لے آئے اور وہاں اس کی ناش کو آگ لگانے لگے تو ایک آدمی نے ان لوگوں کی ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی کہ اب تو وہ مر گیا ہے، ناش کو آگ نہ لگائیں، مگر انہوں نے ناش کو آگ لگا دی۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سارے گندے کھیل کے دوران بے ہنگم مشتعل ہجوم مذہبی نعرے لگاتا رہا اور بعض لوگ سیلفیاں بناتے رہے، حتیٰ کہ جلتی ہوئی ناش کی بھی سیلفیاں لیتے رہے۔ ان اوباش مذہبی جنونیوں کے بالمقابل پولیس بے بس نظر آئی، اور پولیس کر بھی کیا سکتی تھی۔ چند دن پہلے تو ایسے ہی دہشت گرد گروپ نے 5 پولیس والوں کو قتل کر دیا تھا اور کئی ایک کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ مذہب اسلام کے مقدس نام پر کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے جس کا وزیر اعظم اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ دار ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ناموس رسالت ایک مقدس مضمون ہے، اور بلا شبہ توہین رسالت ایک گندا اور مکروہ فعل ہے، مگر قانون ناموس رسالت کے غلط استعمال ہونے کی ریاست اور حکومت پورے طور پر اور کلی طور پر ذمہ دار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اپنی خدمات کے اظہار کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کا نام استعمال کرتے رہتے ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی وسیع سلطنت کے اندر ایک بکری کے بکروٹے یا کتے کی بھی ناجائز موت کے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ سمجھا کرتے تھے۔ سال ہا سال سے اس قانون ناموس رسالت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ارباب اختیار و اقتدار نے عوام الناس کو دہشت گرد گروپوں کے سپرد کر رکھا ہے اور خود مضبوط سیکورٹی کے حصار میں اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ریاست مدینہ کے ماڈل میں پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسی ریاست ہونی چاہیے جس میں ارباب اختیار و اقتدار آزادانہ بغیر کسی سیکورٹی کے عوام الناس کی طرح چل پھر سکیں، کیونکہ ارباب اختیار و اقتدار سیکورٹی کے حصار میں عوام الناس کے ٹیکس کی رقوم پر محفوظ ہیں۔ اس لیے اس قانون میں ترمیم کا نہیں سوچا جا رہا اور مذہبی انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب جو سانحہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پر 2-4 دن احتجاج جاری رہے گا اور پھر بات پرانی ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ عزا اسمہ، جس ذات اقدس بزرگ و برتر نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے انسانی جان کو اس طرح ضائع کرنے کو ناقابل معافی اور بہت بڑا گھناؤنا جرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت المائدہ میں فرماتا ہے، اس آیت کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس نے ناحق طور پر ایک جان کو قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ خاکسار اس مقدس تعلیم کی روشنی میں پاکستان کے دانشوروں سے اپیل کرتا ہے کہ ایک انسانی جان کی قدر کو پہچانیں اور مرنے والے کے پسماندگان کے دکھوں کو جاننے کی کوشش کریں، ایک عزم کے ساتھ اٹھیں اور اپنے عزم کو دوام بخشیں اور اپنے عزم کو تحریک بنائیں۔ یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس ناج سے پاکستان اور اسلام سے بدنامی کا داغ صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مضمون پر کئی ایک پہلوؤں سے مذہبی نقطہ نظر سے روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ آئندہ کے پروگراموں میں یہ بیان کیا جا رہا ہوگا کہ پاکستان میں رائج قانون ناموس رسالت کے فوائد کے بجائے نقصانات زیادہ ہیں۔ یہ قانون قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقل کے خلاف ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے پروگراموں میں مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔